ہم نے اپنی لاسٹ چند ویڈیوز میں دیکھا کہ ایک مومن کے لیے چاہے وہ مومن زمین کو جوتتا ایک ذمہ دار ہو یا کائنات کی وسعتوں میں ریسرچ کرتا ایک سائنٹسٹ، معاشرے میں امن قائم رکھنے پر مامور ریاست کا ایک اہلکار ہو یا ملکی نظم و نسق کے انتظام میں اپنا حصہ ڈالتا وزیر یا مشیر، ان سب کے لیے ان کی زندگی کا کوڈ آف کانڈکٹ یعنی زندگی گزارنے اور زندگی میں سامنے آتے ہر مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوڈز یا رموز اس کتاب یعنی قرآن میں فرقان کی صورت میں پروجیکٹ کر دیے گئے ہیں۔ یعنی فصل کی بہترین انداز میں افزائش و پیداوار سے لے کر کائنات میں موجود رازوں کو ڈھونڈنے تک، اور سیکیورٹی کے مختلف پہلوؤں سے نبرد آزما ہونے سے لے کر نظم حکومت کو چلانے تک، ایک ایک چیز اس کتاب میں پوری ڈیٹیل یعنی تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے۔ اب میری کہی ہوئی یہ بات بہت سارے لوگوں کے لیے ایک پہیلی یعنی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہو سکتی ہے یا پھر مکمل مبالغہ آمیزی۔ میری اس کہی بات میں اگر ایک درجہ بھی مبالغہ آمیزی یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والا پہلو موجود ہو تو قیامت کے دن آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان۔ اس کتاب کا ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے میں پوری ذمہ داری سے اپنے الفاظ کو دہراتا ہوں کہ زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں دے نہ دیا گیا ہو، اور صرف ہنٹس یعنی ہلکے سے اشاروں کی صورت میں نہیں بلکہ پوری ڈیٹیل یعنی باریک باریک تفصیلات تک۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اس انجانی دنیا میں اپنا وقت بہترین انداز میں گزارنے اور صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں تھمائے گئے کمپنی کی طرف سے ساری کائنات کے تفصیلی نقشے کو ہمارے ہاتھوں سے لے کر ہمارے ہاتھ میں بعض لوگوں نے نقشے کے نام پر اپنے طور پر تیار کیے گئے گاؤں اور اپنے اپنے علاقوں کی کھینچی گئی چند آڑی ترچھی لکیروں کو ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اب اس ملت کے افراد جنہوں نے کبھی ہاتھ میں پکڑے کمپنی کے نقشے میں کوڈز یعنی رموز کی صورت میں دیے زندگی کے پہلوؤں کو ڈی کوڈ یعنی رمزی پیغام کو قابل فہم انداز میں ڈال کر اور زندگی میں عملی صورت میں اپلائی کر کے وہ کمال حاصل کیا اور اس نقشے میں دیے کوڈ سے زندگی کی کامن سینس پر مبنی وہ صحیح رائے متعین کی جس نے حتیٰ کہ غیر مسلم دنیا کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیا، اس حد تک کہ وہاں کی عوام بھی اسی طرز زندگی کی خواہش کرنے لگی جس نے ظلم پر مبنی نظام حکومتوں میں خطروں کی گھنٹیاں بجا دیں اور جن کے دکھائے راستوں کو اب بھی جدید دنیا میں فالو کیا جاتا ہے۔ وہ قوم اب اپنے اصلی نقشے کو کب کی چھوڑ چکی۔ ان کی بستیوں میں اب ظلم کا راج ہے، جہاں سے لوگ اب نکل بھاگنے کی تمنا لیے گھومتے ہیں، جہاں امن، انصاف، خدا کی دی شخصی انسانی آزادی کب کی رخصت ہو چکی، جہاں اب انسانی لکھی کتابوں کے پیروکاروں کا راج چلتا ہے، جن سے آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کی قانون بنائی گئی باتیں ہمارے لیے سرکار کی طرف سے اصل کو نقل سے اور جھوٹ کو سچ سے الگ کر کے دیکھنے کے لیے جاری کردہ فرقان یعنی سرکاری نصاب میں کہاں درج ہیں، جن کے ہاتھوں میں پکڑے نقشے کے نام پر کھینچی لکیروں میں صرف وضو کے مسائل، ازدواجی کہانیاں، اپنے بزرگوں کے دروگوئی پر مشتمل قصے، کہاں کہاں آپ جھوٹ بول اور دھڑلے سے جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں، جھوٹی قسم کا کفارہ اور چھپ کر نکاح جیسی خود ساختہ باتیں درج ہیں، اور جہاں ممبر جیسے قیمتی پلیٹ فارمز کو نبی اور ان کے عظیم ساتھیوں کے بارے میں انسانی لکھی کتابوں میں لکھی واقعات کے بارے میں بولنا اور ان کا جواب دینے جیسی چیزوں کے لیے استعمال کر کے اب ممبر پہ بیٹھے لوگ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں۔ زندگی کا مقصد، نظم حکومت، روزی روٹی کے گن چکر سے نکال کر انسانوں میں موجود صلاحیتوں کا فروغ، ان سے پوچھو تو اس نقشے میں تو ایسی کوئی بات موجود نہیں، اور وہ غلط بھی نہیں کہہ رہے کہ ان کے ہاتھوں میں موجود نقشوں میں واقعی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اب اوروں کا دیا نظام حکومت ہی ہمارے لیے آئیڈیل ٹھہرا۔
وہ ملت جو کبھی خود قسمت ساز تھی، خدا کا قانون تھی، اب اس کی قسمت کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ وہ قوم اب علاقائی سطح پر تیار کردہ انسانی نقشوں کے نام سے کھینچی آڑی ترچھی چند لکیروں کو دیکھ دیکھ کر اپنے اصلی نقشے کو کب کی بھول چکی، اور اس سے اس حد تک ناواقف ہو چکی کہ اب وہ انہی گاؤں اور قصبوں کو پوری کائنات سمجھتی ہے۔ اور جب اسے کہا جائے کہ یہ کمپنی کی طرف سے سائنٹیفک بنیادوں پر جاری کردہ نقشہ ساری کائنات کی سیر کرواتا اور ہر چیز کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بتاتا ہے، تو وہ ناشنا آنکھوں سے اب اپنے اصلی نقشے کو دیکھتی اور بے یقینی کے ساتھ اس بتانے والے شخص کی طرف دیکھتی ہے، جیسے وہ اس نقشے سے کبھی آشنا ہی نہیں رہی، اور اسے اس کی اصل بتانے والا شاید شیطان کے بہکاوے میں آ کر بیکی باتیں کر کے اسے اس کے اصل مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے، اور ایسی باتیں کر رہا ہے جو یا تو مکمل طور پر مبالغہ آمیزی ہیں یا مکمل جھوٹ۔ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔